والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور تکبیر کے درمیان کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ یعنی کتنا قیمتی وقت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے اتنا قیمتی وقت ہے تو میں کیا دعا کروں اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگوں اللہ تبارک سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں معافی کا اور عافیت کا۔ دنیا میں بھی مجھے معاف کرنا اور تندرستی عطا کرنا، صحت عطا کرنا، عافیت دینا، اور آخرت میں بھی یا اللہ مجھے معاف کرنا اور مجھے عافیت اور صحت دینا۔ کتنی جامع ترین دعا ہے، یعنی دنیا کی بھی ساری خیر اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف فرما دے اور تندرستی دے دے بندے کو، کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ یہ بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ معافی کا معاملہ فرما دے، یعنی جہنم سے بچا لے اور عافیت عطا فرما دے، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ جامع ترین دعا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ آپ یہی دعا مانگیں، اس کے علاوہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اذان اور تکبیر کے درمیان کیا گیا وقت جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے۔ کوشش کیا کریں اذان سے پہلے وضو کر لیں، کوشش کیا کریں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہم عموماً غلطیاں کرتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں اور اس وقت کو گفتگو میں اور باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ کے نبی نے سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کا بڑا ہی اہتمام بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جمعے کی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حدیث سمجھ سے تھوڑی سی کمزور ہے کہ آپ مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں قل اللہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز میں سورہ دہر اور سورہ الف لام میم سجدہ، یعنی یہ اہتمام کرتے تھے جمعے کے دن کا، اس رات سے شروع ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو اور کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے، اکثر ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی خلاصہ حدیث کا یہ، اگر کوئی بندہ اپنے لیے کوئی دعا بھی نہ کرے، کسی قسم کی کوئی دعا نہ کرے، صرف درود ہی پڑھتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے اس کی ساری جائز دعائیں جو مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا، بغیر مانگے قبول کر لے گا۔ تو کثرت سے درود پڑھنا جمعے کے دن کی افادیت اور فضیلت ہے۔ جلدی آیا کرے، بڑی کمی کوتاہی ہمارے اندر جمعے کے دن آنے میں سستی کرتے ہیں۔ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، میسر خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور جلدی مسجد میں آنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔